تو آپ دیکھیں غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، غزوہ احد میں فتح عطا فرمائی، پھر صحابہ کرام سے لغزش ہو گئی، پہاڑ پہ صحابہ کرام ٹھہرے ہوئے تھے، تیر انداز صحابہ نیچے آ گئے، تو دشمنوں کا لشکر پیچھے سے آ کر حملہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے پورا لشکر حملہ کر دیا اور مسلمان بکھر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 12 صحابہ ہے اور پورے دشمن اسلام یہ سازش تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید شمع رسالت کو بجھا دیا جائے، اور اس دوران میں صرف 12 صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ان 12 میں سے جو ایک نام تھا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بھاگے نہیں وہاں سے، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ٹھہرے ہوئے، اور آپ جب تیر آتا تو تیر کو ہتھیلیوں سے روکتے، تیر کو آپ ہتھیلیوں سے روکتے، یہ ذکر صحابہ ہے، تیر کو ہتھیلیوں سے روکتے۔ دیکھو یہ کیا ہے، اللہ مالک ہے، میرے پاس امانت ہے، اس کا احساس ہے۔ ہم جو بات کر رہے ہیں اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے، خالی بول رہے ہیں، ہمارے اندر آنا، یہ صحابہ کا عمل سنیں گے تو آئیں گا ہمارے اندر، کیا ہے، اللہ مالک ہے، اپنی جان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، اللہ مالک ہے، میرے پاس امانت ہے اور اللہ رازق ہے، فائدہ نقصان میرے رب کے ہاتھ میں ہے، رازق میرا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، جو نہ دیکھیں جان چل رہی ہے، جان بھی دینا یہ رزق ہے، آنکھ میں روشنی رزق ہے، کان میں سننا پن رزق ہے، زبان پہ بولتا پن رزق ہے، ہاتھوں پیروں میں قوت رزق ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی رازق ہے۔ تو کہہ رہے ہیں یہاں پر اللہ رازق ہے، اللہ مالک ہے، اس کی شہادت دے رہے ہیں۔ جب تیر چلتا تو تیر کو دونوں ہتھیلیوں سے روک رہے ہیں، کمال ہے نا، تیر کو ڈھال سے روکا جاتا ہے۔ آپ نے اللہ مالک ہے کا یہ اعلان کیا کہ اپنی ہتھیلیوں سے تیر کو روک رہے ہیں، اپنی ہتھیلیوں سے تیر کو روک رہے ہیں۔ اور جب تلوار سے حملہ ہوتا، نیزوں سے حملہ ہوتا، تو آپ کے بارے میں صحابہ اکرام فرماتے، تمام صحابہ گواہی دیتے، زخمی شیر کی طرح ان پر حملہ کرتے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے پیروں سے، اپنے سینے سے تلوار کا وار، نیزے کا وار روکتے، زخمی شیر کی طرح حملہ کرتے اور پورے لشکر کو ڈھکیل لیتے پیچھے۔ یہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کا دن تھا غزوہ احد میں۔ پھر ایک بدبخت آگے بڑھ کر آپ پر تلوار چلایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار چلایا، تو اس تلوار کے وار کو روکنے کے لیے اپنے ہاتھ لگا دیے، اس تلوار کے وار کو روک دیا اور آپ کی انگلیاں شہید ہو گئی۔ یہ ہے صحابہ کا عمل کہ اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے بولنے، اللہ مالک ہے جب بول دیے تو پھر ایسا پیش کیا کہ اپنی انگلیاں کٹا دی، اپنی ساری انگلیاں کٹا دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ یہ اللہ مالک ہے کی گواہی دی کہ اللہ مالک ہے، انگلیاں کٹتی ہے کٹے، اللہ ہی رازق ہے، بغیر انگلیوں کے زندگی جیوں گا، رازق اللہ ہے، انگلیاں رازق نہیں ہے میرے، یہ ملک اللہ کی ہے، میرے پاس امانت ہے، یہ نبی کی بارگاہ میں کٹ گئی، یہ انگلیاں کامیاب ہو گئی، یہ انگلیاں کٹ کے کامیاب ہو گئی۔ آپ کے زخم پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ نے خود دیکھا آپ کے جسم پر 70 زخم لگے۔ کتنے؟ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے پورے 70 زخم کتنے ہوتے ہیں؟ 70 زخم آپ کے جسم پر لگے، کتنی امپورٹنٹ بات ہے۔ پھر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے دشمنوں کو روکا، پھر صحابہ اپنے پشت مبارک پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا کر احد کے پہاڑ پر چلے آئے۔ یہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی قربانی احد کے دن۔ دیکھیں ہر صحابی کا ایک مقام ہے، ہر صحابی کی ایک سنت ہے۔ تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پشت مبارک پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا کر احد پہاڑ پر چلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ تو ہمیں کیا ہے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ملا، ہم دین کی حفاظت کرنا، تیر چلے تو جو ہے ہمارے پاس اس سے تیر کو روکنا۔ اب تیر کس کے چلیں گے؟ شیطان کے چلیں گے۔ شیطان تیر کیا ڈالے گا دل میں؟ وسوسے ڈالے گا، وسوسے کے تیر ڈالے گا، کچھ بھی کرے گا، یہاں سے توڑے گا، دین سے توڑے گا، اللہ سے توڑے گا اور کسی اور جگہ پہ لگا دے گا۔ اب وہ تیروں کو روکنا ہے، اپنے وہ تلوار کے واروں کو روکنا ہے، وہ نیزوں کو روکنا ہے، زخمی شیر کی طرح لڑنا ہے اور شیطان کے وار کو پیچھے کرنا ہے۔ وہ کیسا ہوگا؟ وہ لڑائی کیسا آئے گی؟ وہ قوت کیا ہے؟ وہ قوت ایمان کی ہے، اللہ میرا مالک ہے، اللہ میرا رازق ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی مالک ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کام نہ ہو، مگر میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا، یہ دین کا کام ہے، میں نے کرنا ہے۔ وہ گیا کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ نہیں چھوڑوں گا، یہ کر لوں گا تو میری کامیابی ہے، یہ کر لوں گا تو میری کامیابی۔ یہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے جان سے، دیکھیں جان قربان کب کرتے ہیں؟
یہ جان قربان تب کرتے ہیں جو جان سے زیادہ عزیز کوئی چیز ہوتی ہے. اب جان سے زیادہ عزیز صرف ایمان ہے, جان سے زیادہ عزیز صرف اللہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور وہ دین ہے جو اللہ نے بھیجا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کے آئے. اس سے بڑھ کر کوئی جان سے چیز ہے ہی نہیں ہے. جان انسان کو جان سب سے پیاری ہوتی ہے, پر جان سے بڑھ کے کوئی چیز ہے تو ہاں ہے, وہ اللہ ہے, اللہ کی الوہیت ہے, اللہ ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. من ربک ما دینک من نبیک, جان سے بڑھ کے چیزیں ہیں. اب اس کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنا ہے. تو یہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو ہے نا شہادت دے رہے ہیں کہ اللہ ہی مالک ہے, میرے پاس امانت ہے, اللہ ہی رازق ہے. یہ جو ہے نا یہ آپ گواہی دے رہے ہیں, اپنے جسم کو اپنی جان رکھ کر گواہی دے رہے ہیں. اور یہ گواہی تمام صحابہ نے قبول کی, اور تمام صحابہ نے اس بات کی گواہی دی کہ احد کا دن تو طلحہ کا دن تھا. کتنی بڑی بات ہے, احد کا دن تو طلحہ کا دن تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ صاحب احد ہے, یہ صاحب احد ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کو لقب دیا, آپ نے فرمایا احد کے دن یہ خیر ہے. اس کا لقب کیا ملا آپ کو؟ خیر کا لقب ملا. کتنی بڑی بات ہے, بھلائی کا لقب, خیر کا لقب ملا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ رضی اللہ عنہ کو کیا فرمایا؟ خیر ہے یہ. تو سب لوگ صحابہ آپ کو پکارتے ہیں خیر ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے خیر کا لقب ملا. کیا؟ اپنی جان کو قربان کیا, یہ پروف کیا کہ اللہ ہی مالک ہے, یہ شہادت دی کہ اللہ ہی مالک ہے, اور یہ